حاضرین و خواتین، مولانا صاحب، جی میں آپ بسم سب اللہ لوگوں کا بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے اس مصروفیات کے باوجود کہ تمام لوگوں کی کل عید بھی ہو سکتی ہے، آپ پھر بھی تشریف انشاءاللہ لائے۔ مولا بسم آپ اللہ پر اپنی تمام برکتیں، نعمتیں، رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قاری ارشاد۔ مولا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، مولا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، سر درد بہت ہیں، کوئی سردار نہیں ہے۔ واہ، شکریہ۔ مولا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، سر درد بہت ہے، کوئی سردار نہیں ہے۔ ماشاء اللہ در سیدہ کا ہے میری تقدیر کا مرکز، آہا در سیدہ کا ہے میری میری تقدیر کا مرکز، اس در کے سوا کوئی بھی دربار نہیں ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ۔ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی خوبصورت ناظم جناب افتخار زیدی صاحب، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ کافی ماشاء اللہ انداز میں نظامت کرتے رہے کہ وہ آج کی ماشاء اللہ مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ماشاء جناب افتخار زیدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ناصر نقوی کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناصر جعفری سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جی، میں سورہ الکافرون کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا مولانا کی اجازت سے۔ بے شک۔ بسم اللہ حضور۔ اعوذ بسم باللہ من اللہ الشیطان الرجیم۔ ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انگلش میں ترجمہ ہے، میں ایسے کر دیتا ہوں۔ Say, O Muhammad, peace be upon him, O you who disbelieve, I do not worship what you worship, nor do you worship who I worship, nor shall I worship what you worship, nor will you worship who I worship. To you your religion, to me my religion. ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناصر جعفری صاحب کا تعلق جو ہے اس سے فائنینشیل اینڈ منی مینجمنٹ کی پلاننگ سے ہے۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں حدیث قصہ کا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ یہ شرف بخشنے کا۔ جی بسم اللہ۔ متوجہ حدیث قصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ وقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتہ من الضعف وقال یا فاطمہ توئیتنی بالکساء الیمانی فغطیتنی به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل اللهم صل على على محمد وآل محمد محمد۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة
فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل اللهم صل صل على محمد وعلى محمد. محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا مكن نار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل اللهم على صل محمد على وعلى محمد. عجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية عقيب بن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على صل على محمد وعلى محمد محمد. وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على صل على محمد وعلى محمد. محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف في الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل اللهم صل على على محمد وعلى محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنو
فاعلموها. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعزم لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل صل على على محمد. محمد وعلى محمد. شل فرجهم. فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى محمد. فرجهم. وقال علي لأبي رسول يا رسول الله أخبرني ما لجوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه اللهم صل على محمد وعلى. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا فيهم مهموم إلا وفرج الله همه إلهي ولا مغموم إلا وكشف الله غمه آمين. ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. إلهي آمين. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة من ذرية إمام الحسين عليهم الصلاة والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمت اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. تمام مریضوں کو اور بالخصوص جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے تمام مریضوں کو شفا عاجل اور کامل عطا فرما. محمد کے خطے میں سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما. محمد کے خطے میں پروردگار اس سال کو سال ظہور حضرت حجت قرار فرما. یا ارحم الراحمین. اللهم محمد وعلى محمد. عابد علی صاحب کو سلام سے پہلے ایک قطع پیش خدمت ہے حضور. جی عطا. ہماری فکر کے جب جب قدم پھسلنے لگے ہماری فکر کے جب جب قدم پھسلنے لگے علی کا نام لیا اور ہم سنبھلنے لگے. فرشتے جاتے ہیں جنت میں روٹیاں لے کر علی کے ٹکڑوں پر دونوں جہان پلنے لگے. سبحان اللہ. میں اسی کے ساتھ ساتھ درخواست کر رہا ہوں
عابد علی صاحب سے، جن کی آواز ماشاءاللہ اور کلام بھی بہت عمدہ ہوتا ہے، تو سلام پیش کریں حضور۔ بے شک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صلی علی محمد الفرج۔ اور آج شب کے لیے میں نے علامہ رشید ترابی مرحوم صاحب کا کلام جو ہے وہ منتخب کیا، ماشاء اللہ۔ قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے۔ جی بسم اللہ حامد بھائی، بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد وآلہ عجل محمد۔ فرجہم۔ چراغ طور جلایا ہے، وہاں روشنی یوں ہے، چراغ طور جلایا ہے، روشنی یوں ہے، روشنی یوں ہے، علی نے جلوہ دکھایا ہے، واہ جی واہ، واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ روشنی یوں ہے، سبحان اللہ۔ علی نے جلوہ دکھایا ہے، روشنی یوں ہے۔ روشنی یوں ہے، میری نظر میں کمی تھی مگر غم شے سے، واہ، واہ، میری نظر میں کمی تھی مگر غم شے سے، ایک اشک آنکھ میں آیا ہے، سبحان روشنی یوں ہے، کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ ایک اشک آنکھ میں آیا ہے، روشنی یوں ہے، تہ زمین بھی اجالا ہے، ہائے ہائے، شے کے ماتم کا، واہ واہ واہ، تہ زمین بھی اجالا ہے، شیر کے ماتم شے کے ماتم کا، یہ داغ دل نے کمایا ہے، واہ 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 واہ، روشنی سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں ہے، یہ داغ دل نے کمایا ہے، روشنی یوں ہے، وفا کے نور سے روشن ہوئی
شب عاشور ہائے ہائے وفا کے نور سے روشن ہوئی شب عاشور چراغ شے نے بجھایا ہے روشنی ہاں 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 واہ 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 ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ چراغ شے نے بجھایا ہے روشنی واہ واہ ہاں 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 ہائے کیا ہائے واہ واہ. روشنی واہ سبحان اللہ. سکینہ بی بی نے پہچانا سب کو زندہ میں ہائے ہائے سکینہ بی بی نے پہچانا سب کو زندہ میں سر حسین جو ہائے ہائے. کیا درد ہے. واہ. سر حسین جو اللہ آیا اکبر ہے روشنی یوں ہے اور مقتارس کی ہے ارشاد رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریکی ہائے 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 اللہ ہائے علی نے پاس بلایا اللہ اکبر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر روشنی یوں ہے ہائے 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 چراغ طور جلایا ہے روشنی ہائے ہائے بر محمد و آل محمد جزاک اللہ آپ صاحب ماشاء اللہ اللهم اللہ صل على محمد وعلى محمد. بہترین کلام بہترین ادا. بہترین جناب. ماشاء اللہ باخوب. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ یہ آج کی مجلس جو تھی اس کے بانی ہیں جناب ناصر جعفری صاحب. جی اس کے بعد میں سورہ فاتحہ مرحومین کے لیے مولانا صاحب کرا دیں گے انشاءاللہ. جی آپ ٹھیک ہے قبلوں کا کعبہ مولانا سید ریحان زیدی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آج کی مجلس کو مخاطب کریں. بسم اللہ حضور. پہلے میں گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ ہمارے ناصر بھائی کے جو مرحومین ہیں بالخصوص اور ہمارے سبھی کے مرحومین جو مجلس میں شریک ہیں اور تمام مومنین مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کے لیے ایک فاتحہ کی التماس. بسم اللہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صلوات على محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد وعلى محمد غالباً ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہے اور آخری ایام میں بھی آخری دن، اس لیے کہ اگر ہمارے اعتبار سے کل سیٹرڈے میں عید ہو جاتی ہے اور آپ حضرات کے یہاں مجھے معلوم نہیں کہ آج غالباً 29 تاریخ اگر آپ کے یہاں ہے تو فرائیڈے کو پاسبل ہے کہ عید ہو جائے، لیکن بہرحال جب بھی عید ہو، عید تو عید ہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادتوں کو ہم سے قبول فرمائے، اور جو کمی کسر رہ گئی ہے میرے معبود اپنے لطف و کرم سے اسے پورا فرمائے، اور ہمارے سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سال آئندہ برس تک انشاءاللہ ہمیں پروردگار بحیات رکھے کہ آئندہ سال بھی ہم اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے مستفیض ہو سکیں۔ اور جو مریض ہیں بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، پروردگار آل محمد کے صدقے میں ان مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، اور تمام مرحومین کو الاخص جناب ناصر بھائی کے مرحومین کو اللہ اور تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، میں نے سورہ اعلیٰ کے اس ایک آیت کے ایک فقرے کو آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا۔ آج کی مجلس میں ہمارے 3 موضوع رہیں گے۔ پہلا موضوع یہی آیت کریمہ ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان کی آخری مجلس ہے۔ اس مجلس میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی طرف توجہ دلاؤں کہ قد افلح من تزکا، بے شک وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ اب یہ اسی لیے اس سورہ کو نماز عید فطر میں بھی رکھا گیا، سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور سورہ والشمس دوسری رکعت میں، اسی لیے رکھا گیا کہ لوگوں کو زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائی جائے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ افلاح یہ ایک فعل ہے، ورب ہے، اس کے اوپر لفظ قد آیا ہے۔ جو حضرات عربی سے واقف ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، قد لفظ جب کبھی ماضی کے اوپر، پاسٹ ورب کے اوپر جب کبھی قد آتا ہے تو ہمیشہ کے معنی دیتا ہے، شیورلی کے معنی دیتا ہے، یعنی یہ کام ضرور ہوگا۔ تو قد افلاح ماضی ہے، قد اس کے اوپر آیا، قد افلاح من تزکا، یعنی بے شک وہ انسان کامیاب ہے جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے اپنے اللہ کے نام کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو ایک ترتیب ہے، زکوٰۃ پہلے دو، پھر اللہ کا نام لو، پھر نماز پڑھو۔ یہ تینوں چیزیں بڑی ترتیب سے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ دیکھا آپ نے، تزکا
वदा का रस्मा दूसरी चीज हो गई, तदक्का पहली, वदा का रस्मा दूसरी, फसल्ला तीसरी, फिर नमाज पढ़ो। अब ज़कात फितरा क्या चीज? ईद उल फित्र की रात गुरूब आफताब के वक्त जो शख्स भी बालिग है, आकिल है, दीवाना नहीं है, बेहोश नहीं है, फकीर नहीं है, किसी दूसरे का गुलाम नहीं है, तो उस पे वाजिब है कि वो अपना फितरा निकाले। शब ईद से लेकर के इंसान ईद के दिन दोपहर की नमाज यानी ईद की नमाज से पहले पहले फितरा निकाले। अगर किसी वजह से भूल गया है तो वो इंसान जोहर की नमाज से पहले फितरा निकाल दे। अगर और भी भूल गया है तो कस्द कुर्बत की नियत से वो पूरे दिन में किसी दिन फितरा निकाल सकता है। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि इंसान फितरा अदा करे, जो कि फितरा निकालना कबूल ये आमाल की सनद है, इसलिए सुभान फितरा अल्लाह। निकाला जाए। फितरा इसलिए दिया जाता है कि हमारे रोजे कबूल हो जाएं, हमारे अमाल कबूल हो जाएं, हमारी इबादत कबूल हो जाए। जो कि 30 दिन या 29 दिन के रोजे महदूद हैं, मुअय्यन हैं, इन्हें मुअल्लक किया गया है ज़कात फितरा के अंदर। आप ज़कात फितरा दीजिए और फिर अपनी इबादत को अल्लाह की बारगाह में कबूल कराइए। इंसान फितरा उस एतबार से निकालता है जो गज़ा को इस्तेमाल करता है, उसके 3 किलो के पैसे या 3 किलो चीज़। चावल खाता है तो चावल के पैसे देगा या चावल देगा, गेहूँ यानी रोटी खाता है तो आटा या गेहूँ के पैसे या गेहूँ देगा। उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हमारे यहाँ इन मुल्कों में इतनी नहीं खाई जाती। अलबत्ता कुछ लोग गोश्त के शौकीन ज़्यादा हैं, जो अपनी हयात में 80% गालिबन गोश्त खाते हैं या 70% गोश्त से अपना पेट भरते हैं, तो फिर वो फितरा अपना गोश्त से देंगे। या जो अफराद खजूरें ज़्यादा खाते हैं उन मुल्कों में हैं, वो खजूरें देंगे, चूँकि यहाँ तो ज्वाइन हुए हुए हर जगह से मजलिस में रहते हैं लोग, तो जो लोग खजूरें ज़्यादा खाते हैं, अपनी ग़ज़ा उन्होंने बनाई है, तो वो खजूरों का फितरा देंगे। जो चीज़ इस्तेमाल करता है इंसान, उसी चीज़ का वो फितरा देगा। अब ये फितरा कितना देना है? वो एक सा फितरा है जो तकरीबन 3 किलो होता है, या उसकी कीमत दे देगा या इसी तरीके से उसी चीज़ को देगा जिस चीज़ को खाता है। अब जिस शख्स के यहाँ अपने और अपने अहलो अयाल के लिए साल भर के अखराजात ना हो, मतलब एक इंसान है जो साल भर का खर्चा नहीं रखता, अलबत्ता जॉब करने वाले इसमें नहीं आते, काम करने वाले लोग इसमें नहीं आते, क्योंकि वो तो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको पैसा हर महीने मिल जाता। लिहाजा जो लोग गरीब हैं, फ़कीर हैं, जॉब भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिलती है, वो ऐसे फ़कीर अफराद कहलाते हैं कि जिनको साल भर का खर्चा उनके पास में नहीं होता है और उनका कोई रोजगार भी नहीं होता है जिसके जरिए से अपने साल भर का अहल-ओ-अयाल का खर्चा जमा कर लें या पूरा कर सकें, जिनके पास रोजगार भी ना हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर जो फ़कीर और गरीब है, फितरा देना वाजिब नहीं है। ये बात मैंने ज़रा खुलासा करके आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दी। अब इस फितरे में एक चीज़ और भी आती है, और वो क्या है कि जो लोग ईद उल फित्र की रात गुरूब के वक़्त किसी के यहाँ खाना खाने वाले शुमार हो जाएँ। फ़र्ज़ कर लीजिए कोई ईद उल फित्र के गुरूब के वक़्त किसी के यहाँ आ गया कोई शख़्स और आने के बाद खाना खा रहा है। मैं आपका मेहमान आया, गुरूब के वक़्त आया, गुरूब से पहले आया, सनसेट होने से पहले आया और मैंने आपके यहाँ खाना भी खाया शब ईद में, तो मैं आपके यहाँ खाना खाने वाला शुमार हो जाऊँगा, तो मेरा फ़ितरा आपके ऊपर वाजिब होगा कि आप मेरा फ़ितरा दें। अब वो खाना खाने वाले में ये कैद नहीं है कि छोटा है या बड़ा है, मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, ये कोई कैद नहीं है। इंसान है खाना खाने वाला और आपके यहाँ शब ईद आ गया है और खाना खाने वाला शामिल हो रहा है, तो आप उसका फितरा देंगे, फितरा देना वाजिब है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक और दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। तो ये सरीहतन एक मसला है जो खाने वाला शख्स ईद फित्र की रात को आपके यहाँ गुरूब से पहले या गुरूब के वक्त आ रहा है। अब एक मसला इसके अंदर ये आता है कि जो मेहमान ईद उल फित्र की रात गुरूब से पहले, बिफोर सनसेट, गुरूब से पहले साहिब खाना की मर्जी से उसके घर आ रहा है और उसके यहाँ वो रात भी गुजारे और उसके यहाँ खाना खाने वाला भी शुमार किया जाए,
تو اب اس کا اب اگرچہ وقتی طور سے کھانا کھانے والا شمار کیا جا رہا، لیکن چونکہ غروب کے وقت اس کے یہاں آ گیا ہے، غروب کے یہاں اس کا مہمان بن گیا ہے، اس کا کھانے کھانے والا ہو گیا ہے، تو اب اس کا فطرہ صاحب خانہ پر ہے. یعنی مہمان کا فطرہ ہر حالت میں صاحب خانہ پر واجب ہے. اس میں ایک مسئلہ اور ہے، وہ تھوڑا سا میں الگ کر دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب کے بعد وارد ہو، یعنی آ رہا ہے کس وقت؟ وہ غروب کے بعد، سن سیٹ کے بعد میں آ رہا ہے مہمان بن کر کے کسی کے یہاں، اور صاحب خانہ کے یہاں کھانے کھانے والا شمار بھی ہو رہا ہے، صاحب خانہ نے اسے کھانا بھی کھلایا، تو اب صاحب خانہ پر اس کا فطرہ بربنائے احتیاط واجب ہے. واجب نہیں ہے، اگر دے دے گا تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں احتیاط ہے. کیونکہ وہ انسان غروب کے وقت بعد میں آیا ہے، غروب سے پہلے آتا تو اس کے اوپر فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہو جاتا. ایک درود پڑھنے محمد وعلی محمد وآل محمد. مولانا اگر عید کل ہے تو شب عید آج ہوگی نا؟ آج ظاہر سی بات ہے شب عید آج ہی ہے. جی جی، مثلا کل فرائیڈے اگر عید ہے تو آج جو آپ تھرسڈے نائٹ ہے اس وقت، تو یہ شب عید کہلائے گی. ایک اور درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد وآل محمد. اچھا، اگر اب چونکہ مجلس ہماری ایک نالج کے اعتبار سے ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک علمی بحث اور گفتگو ہو اس کے اندر، اگر کوئی مسئلہ ابھی ذہن میں آئے تو بڑا اچھا کہ آپ نے مجھ سے اس کو معلوم کر لیا. اسی طریقے سے آپ کو ہر بندے کو یہ اختیار ہے، یہ نہ سوچے کہ ہم مولانا کے بیچ میں بول رہے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کسی مومن کے یا کسی جوان کے، بزرگ تو ماشاءاللہ سبھی جانتے، بزرگوں سے تو ہم نے سیکھا ہے، تو وہ معلوم کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تاکہ ایک شرعی ذمہ داری پوری ہو جائے. اور میں نے چاہا کہ آج کی مجلس میں ایصال ثواب اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ مسائل شریعہ کو بیان کر دیا جائے. اب جب تک مومنین مسائل شریعہ پہ عمل کریں گے، ناصر بھائی کے مرحومین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، اب اگر کوئی کافر ہے انسان اور عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے بعد مسلمان ہو گیا، تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مثال کے طور پر کوئی کافر ہے، عید الفطر کے بعد میں وہ مسلمان ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو اس کے اوپر کوئی فطرہ واجب نہیں ہے. اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا، لیکن اگر ایک ایسا مسلمان جو شیعہ نہ ہو اور وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد شیعہ ہو جائے، بھئی عید کا چاند تو غروب کے بعد ہی نکلے گا، غروب سے پہلے تو عید کا چاند نکلتا نہیں ہے، غروب کے بعد نکلے گا. اب وہ انسان غروب کے بعد شیعہ ہو رہا، مسلمان انسان، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فطرہ دے دے. تو کافر میں اور مسلمان میں فرق ہے. کافر اگر مسلمان ہو رہا غروب کے بعد، اس پہ فطرہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان شیعہ ہو رہا ہے اور وہ مسلمان چاند دیکھ کر کے شیعہ ہو رہا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فطرہ دے، اس پہ فطرہ واجب ہے. اگر عید الفطر کی رات غروب کے بعد کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرہ دینا واجب نہیں ہے. کوئی نیو بیبی آیا ہے عید کی رات میں غروب آفتاب کے بعد آ رہا، تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان صاحب اولاد ہو رہا غروب سے پہلے، مثال کے طور پر سن سیٹ ہو رہا ہو، فرض کر لیا 8 بجے، اور بچہ آ گیا 7:45 بجے، تو اب اس کا فطرہ واجب ہو جائے گا، چونکہ یہ غروب سے پہلے آیا ہے، انسان صاحب اولاد ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی کے یہاں کھانا کھانے والا شمار کیا جائے اور غروب سے پہلے کسی دوسرے کے یہاں کھانا کھانے والا شمار کر لیا جائے، تو اس کا فطرہ اسی شخص پہ واجب ہوگا جس کے یہاں اس نے کھانا کھایا. پورے مہینے میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب عید فطر ہوئی تو میں غضنفر بھائی کا مہمان بن گیا، اور غضنفر بھائی کا مہمان بنا تو اب میرا فطرہ غضنفر بھائی پہ واجب ہوگا. اب عابد علی بھائی نے 29 دن مجھے کھانا کھلایا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شب عید میں نے کھانا غضنفر بھائی کے یہاں کھانا کھایا ہے اور میں ان کا مہمان بنا ہوں. تو لہذا اس بات کی ذرا سی احتیاط کیجیے گا، 10-20 آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ چلو آج فلاں جگہ مہمانی میں چلتے ہیں اور وہاں کھانا کھا لیتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد وعلی محمد وآل محمد. اچھا، اب جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو، اگر وہ خود اپنا فطرہ دے دے تو جس شخص پر اس کا فطرہ واجب ہوا تھا اس سے وہ فطرہ ساقط نہیں ہوگا. میں مثال دے دیتا ہوں. فرض کر لیجئے میرا فطرہ واجب ہوا غضنفر بھائی، میرے سامنے غضنفر بھائی کے اوپر میرا فطرہ واجب ہو گیا،
میں ان کے یہاں تک کھانا کھا رہا تھا, انہوں نے مجھے بلایا تھا, ان کے اوپر فطرہ واجب تھا, اور میں اپنا فطرہ خود دے دوں, نہیں میں تو اپنا فطرہ خود دوں گا, تو میں اپنا فطرہ دینے کے باوجود بھی غضنفر بھائی کی گردن سے میرا فطرہ ساقط نہیں ہوگا. نہیں. ان واہ پہ جو واہ چیز واہ. واجب ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. تو لہذا ان چیزوں کا خیال ہمیں بہت رکھنا چاہیے. جس فقیر کو فطرہ دیا جا رہا ہے, فقیر سے مراد یہاں غریب ہے, جس غریب کو فطرہ دیا جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عادل ہو, لیکن عادل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ واجبات الہی کو بجا لاتا ہو, محرمات سے دور ہو. لیکن احتیاط واجب اس میں یہ ہے کہ شرابی نہ ہو, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, بے نمازی بھی نہ ہو, اور کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. تو جو کھلم کھلا گناہ کرتا یا شرابی ہے یا بے نمازی ہے تو بر بنائے احتیاط واجب اس کو فطرہ نہیں دینا چاہیے. اور جو شخص فطرہ ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے اسے بھی فطرہ نہیں دینا چاہیے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک غریب کو ایک فطرے سے کم نہ دیا جائے, یعنی ایک فطرہ کم سے کم. یہ احتیاط واجب ہے, البتہ مستحب ہے, بلکہ احتیاط واجب بھی نہیں ہے, احتیاط مستحب ہے. احتیاط مستحب کم سے کم ایک فقیر کو ایک فطرے سے کم نہ دیا جائے. لیکن اگر غریب زیادہ ہیں, فقیر زیادہ ہیں, فطرے کم ہیں, تو پھر تھوڑا تھوڑا بھی دیا جا سکتا ہے, کوئی اشکال شرعی اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. ہاں ایک مسئلہ اور میں اس آخر میں بیان کر کے اور تھوڑا سا میں آپ حضرات کی خدمت میں اس طرف بھی جانا چاہوں گا کہ جو جمعے کی مناسبت ہے, ملاحظہ فرمائیے گا, اس کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے جو انسان فطرہ نکال رہا ہے تو پیسہ فطرہ نکالنے والے کا مانا جائے گا, نہ کہ جس کا دے رہا ہے اس کا مانا جائے. اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں یہاں پر تاکہ بات واضح ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ فرض کیجئے میں سید ہوں اور کوئی انسان سید نہیں ہے, اور جو نون سید ہے اس شخص نے میرا فطرہ نکالا, تو یہ فطرہ سید کا شمار نہیں کیا جائے گا, بلکہ فطرہ نون سید کا شمار کیا جائے گا, کیونکہ دینے والا جو ہے وہ نون سید ہے. جب دینے والا نون سید ہے تو اس انسان کا فطرہ شمار کیا جائے گا جس کا مال ہے. تو لہذا یہ فطرہ ہم سید کو نہیں دے سکتے. اس کا بالکل برعکس بھی ہے, ایک فطرہ نکالنے والا سید ہے, مطلب میں ایک سادات میں ہوں, میں کسی نون سید کا فطرہ دے رہا ہوں, تو چونکہ میں نون سید کا فطرہ دے رہا ہوں, جس کا میں نے فطرہ دیا ہے وہ سید نہیں ہے, لیکن میرا مال ہے, میں سید ہوں, مجھ پہ کسی نون سید کا فطرہ واجب تھا, تو یہ فطرہ سید کا مانا جائے گا. ہم یہ فطرہ سید کو بھی دے سکتے ہیں اور نون سید کو بھی دے سکتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. قبلہ ایک سوال اگر آپ اجازت دیں, بسم اگر اللہ. اگر غروب سے پہلے ہم سینٹر چلے گئے مثلاً آج کی شب, میں آ رہا تھا اس کی طرف. جی بسم اللہ. اچھا چلیے ٹھیک ہے, بس معذرت. نہیں آپ بتائیے, آپ نہیں آپ پوچھیں. تو وہ تو اس کا یعنی فرض کریں وہاں پہ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں سینٹر میں, ان کا فطرہ سینٹر والوں کے اوپر ہو جائے گا یا کیا, مطلب میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جی بہت اچھا سوال ہے. جو مومن افطار پہ اپنے گھر بلاتا ہے, افطار پہ اپنے گھر بلاتا ہے, یا سینٹر میں افطار دیتا ہے یا مسجد میں افطار دیتا, تو افطار کرنے والوں کا فطرہ اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہے جس نے افطار کرایا ہے. افطار پہ فطرہ نہیں ہے, مہمان پہ فطرہ ہے. حتیٰ کہ اس نے اگر اپنے گھر آپ کو آخری رات میں اپنے گھر بلایا ہے افطار کی نیت سے کہ ہم روزہ افطار کرا رہے ہیں, مہمان بن کے نہیں آیا, افطار کرنے کے لیے آیا, تو افطار والوں کا فطرہ واجب نہیں ہے. افطار کہیں بھی کرا سکتا, نہ سینٹر والوں پہ واجب ہے, نہ مومن پہ واجب ہے, نہ کسی دوسرے پہ. حضرت آیت اللہ العظمہ آغا سستانی کا صریحتاً فتویٰ ہے کہ جو لوگ افطار کراتے ہیں, افطار کرانے والوں پہ ان کا فطرہ واجب نہیں ہے. درود پڑھ دیں محمد لہذا اگر کوئی اور مسئلہ ہوگا تو آپ معلوم کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت شکریہ. دوسری مناسبت جمعۃ الوداع کی ہے. اب ہمارے یہاں تو جمعۃ الوداع ہے, چونکہ آپ کے یہاں ممکن ہے کل عید ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ, یا کہیں سے نیوز آ جائے, جیسا بھی ہو. انقلاب اسلامی ایران کے بانی اور 20ویں صدی کے عظیم رہنما حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کو جمعۃ الوداع کو مسلمانوں کے درمیان عالمی یوم القدس قرار دیا ہے.
اور وہ آپ حضرات جانتے ہیں لوگوں کا قبضہ اس کے اوپر ہے بیت المقدس کے اوپر، لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ اتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک نظر ان بے بس اور بے کس مسلمانوں کی طرف بھی ہونی چاہیے کہ جو اس طرف دھیان رکھیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑیں اور ایک دوسروں کی مدد کریں۔ لہذا ہمارا سب کا فریضہ دینی بنتا ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں اور اس طرف بھی اس عالم قدس کو منائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ متحد ہو کر کے اللہ کی عبادت جس مرحلے کی طرف ہم نے کی ہے، اللہ کی عبادت جس کی طرف جس ڈائریکشن میں ہم نے کی ہے، وہ چیز ہماری ہے اور ہمیں ملنی چاہیے۔ لہذا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی۔ تیسری مناسبت عید الفطر کی ہے۔ آج کی رات بڑی عبادت کی رات ہے، اگر شب عید ہو جائے انشاءاللہ تعالی، اور بہت سی روایات میں آیا غسل کرنا چاہیے، تکبیرات پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ والی جو تکبیریں بتائی گئی ہیں، یا دائم الفضل علی البریہ جو جمعہ میں پڑھتے ہیں، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں ان کی تاکید کی گئی ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اور آخر میں ابھی عابد بھائی سے جو سلام سن رہا تھا، آپ شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر رہے تھے، اور وہ اتنا مغموم سلام تھا جس نے مصاب فرمایا، مغموم فرمایا، غم زدہ کیا کہ کوئی بھی تلنا یا کوئی بھی مقابلہ عزیزان گرامی کربلا والوں سے کسی کا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ کائنات کی وہ واحد بچی تھی کہ جو 4 سال کی عمر میں، 4 برس کی عمر میں اپنے منہ پہ تماچے کھاتی تھی، اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتا رہتا تھا۔ اور منصوب علماء پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی نے میرے مولا امام سجاد سے اس بات کو پوچھا تھا، مولا آپ کی بہن سکینہ کا چہرہ کا رنگ ہر جگہ جہاں جاتی تھی کیوں بدلتا تھا؟ آپ نے آواز دیا جتنے شہروں میں گئی، جتنے گاؤں میں گئی، سکینہ کے تماچے پڑا کرتے تھے۔ نہ معلوم جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے ایسی کیا دشمنی تھی آدھے اسلام کو کہ اس 4 سالہ معصوم بچی کے اوپر رحم نہیں آیا۔ لیکن ہاں، زندان شام کی وہ روایت میں کیسے بھول سکتا ہوں، وقت غروب ہے، شہزادی سکینہ ہے، عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد کی آغوش میں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے ربط مسائب اسی سوز و سلام کی وجہ سے دیے ہیں۔ جیسے ہی آغوش میں آ کر کے بیٹھی، آسمان کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے، اے بھیا سجاد مجھے بتاؤ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بڑا مشہور جواب ہے، مولا کی طرف نسبت ہے۔ مولا نے آواز دیا اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ میری شہزادی سکینہ نے آواز دیا، بھیا ہم کب مدینے جائیں گے، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ اب ایک مرتبہ مولا کی طرف نسبت ہے، مولا نے آواز دیا سکینہ اب تم مدینہ جانا بھول جاؤ، عزادارو حسین کی بیٹی یہ سمجھ گئی کہ اللہ اکبر اس کی زندان شام میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ ہاں وہ وقت بھی آیا جب بابا کا سر ایک طبق کے اندر رکھا ہوا آیا اور اس خان کو اٹھایا، کیا دیکھا میرا بابا آ گیا ہے، منہ پہ منہ رکھا اور پھر منہ شہزادی سکینہ اٹھا نہ سکے، دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم ایام منقلب ینقلبون مات من حسین۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر قمر عابد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ زیارت اور دعا پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ متوجہ زیارت۔ بسم اللہ۔ میں اپنی طرف سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی مرحومین کی جانب سے، خصوصاً مرحومین ناصر جعفری صاحب کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ،
السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى. السلام علیکہ علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا آثار اللہ وابن صالح والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین. ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس بالمدلہمات ثیابہا واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین واشہد ان الائمۃ البری التقی الرزیزکی ہادی المہدی واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا واشہد اللہ وملائکتہ ورسولہ انی بکم مؤمن ویا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سلم وامر لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا سامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید. السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید. السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اشہد انک قد جہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقکم بدرک الجحیم. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا مغیث الشیع والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکہ وآبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا امام انس و جان. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں سب شریک ہو جائیں انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ اللہ جناب. تمام عبادات قبول فرمائے، خصوصاً آمین. قیام کے اور تمام کے. خاص طور سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناصر بھائی کا کہ وہ کس پابندی سے شرکت کرتے ہیں اور تصاویر جو بھیجتے ہیں اور اس کو فردر ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کتنا جو ہے یہ دل و جان سے اس کو چاہتے ہیں. اس نوازش آپ کو کے ضرور. اللہ آپ کو سلامت رکھے سرکار. کاش کہ اتنا جذبہ میرے میں رہتا. ہم میں ہے نا، آپ میں تو ہے حضور. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی مہربانی. الہی آمین الہی آمین الہی آمین.
افتخار صاحب میرے خیال سے بزی ہیں تو نہیں میں ہاں حاضر ہوں حضور تو آپ ناصر صاحب کو کچھ کہنا ہے؟ بے شک جی میں سب حضرات کا خواتین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج آ کر اس میں شرکت کی، ہماری مجلس میں ثوابدار نے حاصل کیا، اور میرے مرحومین کے لیے میری بہن بھی آج ہیں سن رہی ہیں، چھوٹی بہن بھی، تو اس کو بھی تسلی ہوئی ہوگی، خوشی ہوئی کہ ہمارے مرحومین کے لیے اتنے لوگوں نے فاتحہ پڑھی بے شک اور اتنے لوگ شریک ہوئے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی کا، جنہوں نے یہ سبیل ہمارے لیے جاری کی ہوئی ہے جہاں پہ ہم کبھی بھی آ کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اور باقی سب لوگوں کا جنہوں نے پڑھا. مولانا صاحب نے آج ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی جامع تقریر تھی، اور آج کے حساب سے، رمضان کے حساب سے، جمعہ کے حساب سے بہت کچھ سکھایا ہمیں. بڑی مہربانی. بے شک ماشاء اللہ بے شک یقیناً. خدا حافظ، گڈ نائٹ. حضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ کا مشکور ہوں، اور یقیناً آج کی مولانا صاحب سے کئی ایسے مسائل تھے جو مجھ کو بھی معلومات نہیں تھی، تو وہ کافی مطلب اس سلسلے میں علم حاصل ہوا. اور یقیناً جی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو میرے علم میں نہیں تھی، ماشاءاللہ سے وہ مولانا معصوم سے آج حاصل ہوئی. اور یقیناً یہ آج کی ہماری مجلس بھی بہت ہی کامیاب مجلس رہی. اور میں ایک بار پھر ناصر بے صاحب شک. کا مشکور ہوں جنہوں نے آج کی اس پروگرام کا انعقاد کیا. اور ہمارے افتخار صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے نظامت فرمائی، اور ڈاکٹر یقیناً مفتی صاحب نے ڈبل آج زحمت فرمائی کہ انہوں نے ماشاءاللہ حدیث قصہ بھی پیش کی اور زیارت اور دعائیں بھی ماشاءاللہ پیش کی. بے شک. میں آپ سب سامعین کا، ذاکرین کا بے پناہ مشکور ہوں اور ممنون ہوں تہ دل سے. اور اگلے شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا. شب بخیر. خدا حافظ. اور اگر عید خدا ہے حافظ سب کے لیے. تو میں آپ سب لوگوں کو پیشگی عید کی مبارکباد بھی آپ کو بھی حضور. مولا انشاءاللہ ہم سب کو اگلے سال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگلے سال بھی الہی آمین. طرح عید میں شامل ہوں. صدقہ میں محمد علی محمد. بہت بہت شکریہ. حافظ. شب بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ.